پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اب ہے یہ انگلش میں، جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ انگلش میں۔ ترجمہ۔ اور اللہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں علم، سمجھ، بوجھ سب کچھ انسان میں پیدا کی، اور اس میں اختیار بھی دیا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ تو اس طرح فرشتے تو صرف رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو سکھا لیا تو پھر فرشتوں کے سامنے کیا، فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے کہ ان کے مجھے نام بتاؤ فرشتوں کے سامنے، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نام سکھائے، پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر اس کو فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے خیال، جو تم خیال کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو، جو تمہیں سکھایا گیا، اگر تم اس میں سچے ہو۔ اب ہے انگلش میں ترجمہ۔ آگے لفظ بالفظ ترجمہ۔ وَعَلَّمَ آدم، اور سکھا دیے اس نے آدم کو، الاسماء کلہا، تمام نام چیزوں کی پہچان، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی، پھر فرمایا مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ صحیح بخاری کی روشنی میں علم اور شفاعت کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 4476 میں شفاعت کی طویل روایت موجود ہے، یعنی شفاعت کی بہت بڑی آیات موجود ہے، جس کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اس میں لوگ قیامت کے دن حضرت آدم، اے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ پھر یعنی کہ ایک بہت بڑی آیات بھی موجود ہے جس میں عرض کیا گیا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ہم جتنے ہیں، جتنے جیسے کہتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا نہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی عربی، کوئی اجمی، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا، تو ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جیسے انسانوں کو فرشتوں نے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پیدا کیا، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔
اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ کہ خود بنایا اپنے ہاتھ سے بلکہ تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ یہ آیات اسی عظیم اعزاز کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ آیات اسی لیے اس عظیم اعزاز جو انعام ہوتا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، علم کی بنیاد برتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا کہ عبادت کے لیے تسبیح ضروری ہے، لیکن زمین پر نظام چلانے، خلافت کے لیے چیزوں کی حقیقت اور ان کے علم کی ضرورت ہے۔ فرشتے تو اوپر آسمان پر رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، رات دن عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا، اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے زمین بنائی ہے انسان کے لیے، جو زمین میں چیزیں بنائی ہیں، ان کو کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، خلافت کیسے کرنی ہے، جیسے انبیاء آئے، نبی آئے، خلیفہ بنے، دین کی تبلیغ کی، دین پھیلایا، اس کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے اور اس کی حقیقت اور ان کے علم کی ضرورت ہے، یعنی اس کی حقیقت کا اور اس کے علم کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی تمام تعلیمات سے واضح ہوتا کہ انسان کو جو مقام ملا وہ اس کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اس میں علم ہے، پھر تعلیمات ہے، اس کو آگے کیسے چلانا ہے، اس نظام کو کیسے چلانا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، کس کو کیسے کور کرنا ہے، کہ جیسے پودے اللہ تعالیٰ نے بنا ان کو پانی کب دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اس دنیا میں۔ انسان خلیفہ بھی بنا اور تعلیمات اس کو دی اور علم دیا، اور اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کو مقام ملا ہے۔ فرشتوں کا امتحان ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے نام پوچھے تو یہ ان کے لیے اوجسا تھا، یعنی وہ تو نہیں جانتے تھے یہ نام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کا باپ بنایا، سب کا، قیامت تک۔ اب اس کو بھی ایسا نہیں ہے کہ غیب کی ایک کنجی دے دی کہ حضرت آدم علیہ السلام خود جانتے ہوتے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کے سامنے پوچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے تو اس دنیا کے لوگوں کو کیسے غیب کا علم ہے؟ وہ کیسے جانتے ہیں، وہ کیسے بچے دیتے ہیں، وہ کیسے روزی دیتے ہیں، وہ کسی کی روزی بند ہو تو کھولتے ہیں، کیسے کسی کی چوری ہو تو کرتے ہیں۔ یہی ضلالت ہے انسانوں کو کہ وہ قرآن پاک سے دور ہے، قرآن پاک کو سمجھتے نہیں، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو یہی حضرت آدم، جبکہ فرشتے بھی نہیں جانتے غیب کا علم، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے نام کیا ہے، تو فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا، پر دیکھیں اس کو بھی پتہ نہیں تھا۔ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تو ان کو پتہ تھا، اور یہ جو ادھر کے بابے ہیں، یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کے ہیں، ان کو ہر چیز کا غیب کا علم ہوتا ہے، بقول ان کے مریدوں کے کہنے کے۔ پوچھے تو یہ ان سے ایسے تھا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرشتوں کے سامنے پوچھا کیونکہ فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ انسان کو کیوں بھیج رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ میرا کوئی بھی فیصلہ میری حکمت پر ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کدھر کس کو بھیجنا ہے۔ اب اس دنیا میں بھی انسان اپنی مرضی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، علم دیا، سب کچھ دیا، اس لیے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں وہ میں دیکھوں کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، نیکی پہ جاتا ہے، برائی پہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی راستے کو وسیع کر دیتا ہے جس پہ بندہ خود چلتا ہے۔ برائی پہ چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کے لیے حصہ نہیں ہوتا۔ نیکی پہ چل پڑتا ہے تو اس کا اس دنیا میں بھی جو کچھ گزارا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ کا علم محیط ہے. محیط مطلب گھیرے ہوئے ہر چیز کو. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ایک چیز پر نہیں ہے کہ صرف بندوں کا پتہ ہے تو یہ نہیں پتہ جانوروں کو کیسے رکھنا ہے، ہوا کو، باقی چیزوں کو، اس دنیا میں باقی ہر دنیا کے ہر ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ کا علم گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور وہی کچھ سکھاتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سکھاتا وہی ہے جس کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، زمین پہ بھیجا، نیب بنایا، کیونکہ ضرورت ان کو محسوس ہوئی، اسی لیے انہوں نے اس کو سب کچھ سکھایا اور زمین پہ بھیجا. اور وہ زمین پہ آ کے وہ علم انہوں نے بندوں کو دیا، خلیفہ بنے، شہید بھی انہی میں سے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ جا کے انسان کرے گا ادھر. اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت محسوس کی تو اس دنیا میں بنا کے بھیجا. اب ہے تفسیر انگلش میں.